بالله السميع العليم العظيم الحفيظ بوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفخه ونفسه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو بنانے کے بعد حکم دیا کہ اب سارے سجدہ کرو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو، ہم نے کہا، تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے جمع استعمال کرا، ہم نے کہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے تو وہ اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے. ہم نے کہا تم وہ صیغہ استعمال نہیں کر سکتے جس میں جمع ہو. تو ہمارے تمام ائمہ نے منع کیا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ غلط ہے. اللہ فرماتا ہے، یہی اس کی شان ہے. تو اس کی عزت اس کی توحید میں ہے. یہ اپنے وہاں استعمال نہ کرو. رب فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے. قل هو اللہ احد، اللہ پاک ایک ہے. اب زیادہ عزت نہیں کرنی کہ اللہ ایک ہیں. تو اس کی عزت یہی ہے، وہ خود اپنے لیے استعمال کرے تو کرے پلورل، آپ نہیں کرو گے کیونکہ اس کے اندر شرک کا شائبہ ہے. تو ہم نے کہا، یہ اللہ خود کہہ رہا ہے، للملائکۃ، فرشتوں سے کہا. اب جب سارے فرشتے علم کے مقابلے پہ نہیں آ سکے، سب نے بول دیا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں نہیں آتا، وہی آتا ہے جو تو نے سکھایا ہے. تو علمیت جب ثابت ہو گئی تو اب آنر تو کرنی ہے. خلیفہ کی علمیت ثابت ہو گئی کہ خلیفہ جو ہے وہ تمام فرشتوں سے زیادہ علم رکھتا ہے. اب اس کے بعد اس کی آنر ثابت کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب صدر بن جاتا ہے، وزیر اعظم بن جاتا ہے، جس ملک میں جو بھی بڑا ہے، اس کے بعد اس کو گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے. وہ سارے کھڑے ہو کے اس کو سیلوٹ کرتے ہیں، وہ آگے سے گزرتا ہے. تو یہ دوسرا سٹیپ ہے. پہلا تو اس نے پروف کر دیا کہ میں خلیفہ بن سکتا ہوں، حاکم بن سکتا ہوں. اب یہ کہ اب تم آنر پیش کرو، وہی آپ لوگ کر رہے ہو. تو آدم علیہ السلام کی علمیت جب ثابت ہو گئی، اب آپ ذرا دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سب فرشتوں کی کم علمی ثابت ہو گئی کہ ان سے بڑھ کر علم نہیں ہے. اور ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کی کم قدرتی ثابت ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ جا رہے ہیں تو آپ جب پہنچے سدرۃ المنتہا پہ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری بس طاقت ختم، میں آگے نہیں جا سکتا. تو ان کا مقام یہ ہے کہ ان کے برابر میں علم کم ہے. ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیے کہ ان کے برابر میں فرشتوں کی قدرت اور طاقت اور پرواز کم ہے. تو جب آدم علیہ السلام کا علم ثابت ہو گیا ہے، اب آؤ سجدہ کرو. پھر آدم علیہ السلام کھڑے ہیں، اب آؤ انہیں سجدہ کرو. کہتے ہیں جی جو سجدہ ہوا ہے اب اس پہ گفتگو ہو گئی. یہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کون سا ہوا ہے؟ وہ سجدہ جو ہم مسجد میں کرتے ہیں اللہ کو، یا وہ سجدہ کہ جو ہم مسجد حرام میں کھڑے ہو کر سامنے کعبہ کو رکھ کر کرتے ہیں؟ کون سا سجدہ ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ وہ سجدہ نہیں ہے جو آپ مسجد حرام میں کھڑے ہو کے سامنے کعبہ کو رکھ کے سجدہ کرتے ہو. یہ وہ سجدہ نہیں ہے. آدم علیہ السلام فرشتوں کے لیے کعبہ نہیں تھے. اگر وہ فرشتوں کے لیے کعبہ بنے تھے تو پھر شیطان ضرور سجدہ کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان سینکڑوں سال سے بیت المعمور کی طرف منہ کر کے سجدہ کر رہا ہے. یہ بیت المعمور آسمانوں پہ فرشتوں کا کعبہ ہے، وہ اس کو سجدہ کر رہا ہے، اسے کوئی پرابلم نہیں تھی. شیطان سے سجدہ کروا لو. اللہ کو اس نے کتنے کروڑ سال سجدہ کیا ہے، وہ بیت المعمور کو سامنے رکھ کے سجدہ کر رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بیت المعمور کی طرح قبلہ بنایا ہے کہ اس کی ڈائریکشن یہ ہے اور سجدہ مجھے کرو، ڈائریکشن ادھر کرو، تو سارے سجدہ کرتے، شیطان بھی کرتا. اور اس میں آدم علیہ السلام کی کوئی آنر نہیں ہے. اب آپ دیکھیے ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کدھر منہ کرتے؟ قبلہ کی طرف. تو قبلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ سے افضل ہیں، یہ یاد رکھیے گا. تو اب اگر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے کہ منہ کر کے اور کیا سجدہ رب کو ہے، تو اس میں آدم کی آنر نہیں ہے، شیطان کو اعتراض کوئی نہیں ہے، شیطان کرتا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ رب نے ان کو قبلہ نہیں بنایا. اگر قبلہ بناتا تو رب کہتا کہ تم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا إِلَىٰ آدَمَ، پھر یوں کہتا إِلَىٰ آدَمَ کہ آدم کو سامنے رکھ کے مجھے سجدہ کرو. یہ الہ آدم نہیں ہے، یہ لے آدم ہے کہ یعنی تم سب کے سب سجدہ کرو، اور یہ سجدہ آنر ہونی چاہیے حضرت آدم علیہ السلام کی. اب پرابلم ہوئی شیطان کو.
تو شیطان کہنے لگا نہیں بھائی میں نہیں کروں گا. تو سارے کے سارے فرشتے جو ہیں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جھک جاؤ، اور پھر کہا اللہ نے پہلے سے ہی نہیں کہہ دیا تھا، کیونکہ جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے نا تو آپ کو آیات ملیں گی اے اللہ نے تو پہلے سے کہا ہوا ہے فرشتوں کو، یہ کیا نہیں پہلے سے بتا دیا ہوا تھا. کہا تھا سنو جو میں خلیفہ بناؤں گا جب میں اس کو فیشن کر لوں یعنی اس کی باڈی میں بنا لوں تو پھر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي میں اپنی روح کے اندر پھونک دوں تو جب میں پھونک دوں تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ سارے فرشتے سجدے میں گر جانا. کیوں؟ اگر میں روح پھونکنے سے پہلے تم سجدے میں گر گئے تو یہ بت پرستی ہوگی. اب دیکھیے جتنے اسٹیچو لگے ہوتے ہیں ان کے اندر روح نہیں ہے تو ان کو سجدہ کرنا بت پرستی ہے. تو جب تک روح نہ پھونکوں تو روح آنے سے پہلے سجدہ کرو گے تو بت پرستی ہوگی. وہ صرف جسم ہے ان کا. تو جب میں روح پھونک دوں پھر رکنا نہ، پھر سجدے میں گر جانا، کیونکہ پھر توہین ہوگی، نبی کا احترام نہیں ہوگا. تو اب جو ہی روح پھونکی سارے کے سارے فرشتے جو ہیں وہ سجدے میں چلے گئے. اب یہ سجدہ جو تھا اس کو میں پڑھنے لگا کتنی دیر انہوں نے سجدہ کرا. مجھے ایک کتاب میں ملا زہر سے لے کے عصر تک، ایک کتاب میں مجھے ملا 100 سال سجدہ کیا، ایک کتاب میں مجھے ملا 500 سال سجدہ کیا. اب یہ جب مختلف چیزیں ملتی ہیں نا تو عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا، اس کو پھر ملانا ہوتا ہے یہ کس طریقے سے تطبیق ہو جائے اس میں. تو میری سمجھ میں یہ بات آئی اصل میں سجدے 3 ہوئے ہیں. غور سے سنیے سجدے 3 ہوئے ہیں آپ کے ابا آدم کو. جب اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو سارے کے سارے سجدے میں جھک گئے. یہ سجدہ ظہر سے عصر تک کا تھا. جب انہوں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ شیطان جو ہے وہ منہ پھیر کے پرلی طرف کھڑا ہے اور اس کی پرلی طرف کھڑا فوراً فرشتے جو ہیں وہ سجدے کے اندر پھر گر گئے. یہ شکرانے کا سجدہ تھا، مالک تو نے ہم پہ کرم کیا اور یہ جو ہے رہ گیا. 100 سال تک یہ سجدہ رہا. اس کے بعد جب پھر اٹھے تو دیکھا کہ شیطان کی جسم خنزیر جیسا ہو چکا ہے اور شکل اس کی بندر جیسی ہو گئی ہے. تو ہیبت کے اندر فرشتے پھر نیچے جھک گئے. 500 سال تک خدا کے خوف میں سجدہ ریز رہے. تو یہ 3 سجدے ہوئے ہیں، ایک ظہر سے عصر تک کا، یہ پہلا ہے جس کا آرڈر تھا. پھر دوسرا سجدہ ہوا جو شکرانے میں ہوا ہے. پھر تیسرا سجدہ طویل ہوا، اے مالک وہ سجدہ اے اللہ پاک تو نے ہمیں بچا لیا. اس کی شکل مسخ ہو گئی تو شیطان خنزیر جیسا ہو گیا، شکل اس کی مسخ ہو گئی، حالانکہ یہ اپنی عبادت کے زور میں اتنی بلندی پہ گیا تھا مسلمانوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فسجدوا سب نے سجدہ کیا. تو باقی آیات آپ پڑھیں گے تو آپ کو کلہم اجمعون سمجھ میں آ جائے گا. یہ اجماؤ مصطفیٰ شاہ کو سمجھ میں آئے گی. اجماؤ اقطعوا ابطعوا یہ نحو میں آتا ہے. جب ساری قید لگانی ہو سارے افراد کو اندر شامل کرنا ہو تو کل لگا دیتے ہیں. تو یہاں تو کلہم اجمعون سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ جن تھا. قرآن مجید میں اس کی بھی وضاحت آ گئی ہے. وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ یہ جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے تھا نہیں، لیکن بیٹھتا ان کے ساتھ تھا. اس کے لیے اسپیشل آرڈر تھا. یہ میں سارے سوالوں کے جواب آپ کو ایک ایک لائن میں دے رہا ہوں اس لیے ان کو یاد کرو. یہ جن تھا تو جب جن تھا تو پھر اس کو حکم کیوں؟ یہ سجدے میں آتا ہی نہیں ہے. نہیں، اس کو اسپیشل الگ سے آرڈر تھا. اب میں آیت پڑھنے لگا ہوں. ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک. یہ کا کما کم کے کما کنا کا مینز یو یعنی ون. جب میں نے تجھے اسپیشل آرڈر دیا ہے تو کیوں نہیں تو نے سجدہ کیا؟ تو معلوم ہوا فرشتوں کو بھی آرڈر تھا، اس کو اسپیشل آرڈر تھا. کیوں؟ یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. یہ زمین سے پرواز کرتا ہوا بلندی تک گیا ہے. پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، بلندی تک چلا گیا ہے. یہ جنت میں جا رہا ہے، فرشتوں کو واز کر رہا ہے، بڑا عابد و زاہد ہے، جہاد کر رہا ہے فرشتوں کے ساتھ مل کے. تو اس لیے جب یہ ساتھ رہ رہا ہے اب اس کے لیے بھی آرڈر وہی ہے. تو اس نے سجدہ نہ کیا. جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو ابا، اس نے انکار کر دیا میں سجدہ نہیں کروں گا. اب ابا کس لیے؟ انکار بندہ کسی ریزن سے کرتا ہے. یہ یاد رکھیے، آپ کی پوری زندگی میں غور کر لیجیے، جب بھی کبھی کوئی آپ کی بات نہیں نہ مان رہا تو کوئی ریزن ضرور ہے. وہ ریزن ڈھونڈا کرو. اگر اس کو ریزن نہ ہو، مجبوری ہو، وہ بلا وجہ بات مانے گا. اب دیکھیں نا امیر آدمی جب کسی کے یہاں نہیں جاتا تو خود ہی ریزن پیش کرے. وہ مصروف آدمی ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. تو غریب آدمی نہ گیا ہو تو 26,000 ریزن ڈھونڈ کے اس کی بےزتی کریں گے. تو آدمی کو جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ خود ہی دفاع کرتا ہے. اس کوئی ریزن ضرور ہے کہ اس نے جو عزت نہیں کری، ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا. یہ تھی ریزن. تکبر کی وجہ سے یہ مولوی، یہ زاہد، یہ عابد، یہ جنتی راندہ درگاہ ہو گیا. تکبر کی وجہ سے. وہ کیوں؟ اس کے ذہن میں آیا، یہ الفاظ استعمال کرنا تھا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ میں نے اتنے ہزاروں سال عبادت کی ہے، میں سجدے کر کر کے تو اتنی بلندی پہ پہنچا ہوں، تو مجھے کیوں نہیں خلیفہ بنایا؟ میں نے فرشتوں کے ساتھ مل کے جہاد بھی کیا ہے، یہ نیچے زمین پہ آگے لڑتا بھی رہا ہے، پھر مجھے خلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ میں نے کوئی برا عمل نہیں کیا، میں اتنے سال سے حکم مان رہا ہوں، پھر مجھے کیوں نہیں کیا؟ یہ چیز اس کے برین میں بیٹھ گئی. اور یہ چیز آج جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ خدا کے ڈال دیتا ہے. یا تو اتنی نمازیں پڑھ رہا تھا، تیری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اور تو حج کرنے گیا تھا، تیری قبول کیوں نہیں ہوئی؟ تو یہ سب لوگ سن لو غور سے،
خاص طور پہ یہ وسوسہ اس بندے کو ڈالتا ہے جو اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، تو جب اس کا کام نہیں ہوتا تو یہ فوراً آ جاتا ہے، وہ تم نے نمازیں پڑھی، وہ اتنا کچھ کیا، تو بندہ سوچتا ہے میں نے اتنے کام کیے، تو یہ یاد رکھنا تمہاری عبادتوں کی اس کو ضرورت نہیں ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ تم عبادت کر رہے ہو، تمہارے حج کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ تم حج کر رہے ہو، تو اب تم اپنی عبادت میں ناز نہ کرنا۔ تو اس واقعے کے اندر تمہیں بھی یہ بتایا گیا ہے، دیکھو یہ عابد بھی ہے، عابد زاہد ہے، یہ جہاد بھی کرتا رہا ہے، اس نے نمازیں بھی پڑھتا رہا ہے، لیکن رب جس پہ چاہے اپنا کرم فرما دے۔ اب آدم علیہ السلام نے تو کوئی عبادتیں ابھی نہیں کی ہوئی، کوئی جہاد نہیں کرا انہوں نے، ادھر روح ڈالی ہے، ادھر سجدے کا آرڈر دے دیا ہے، خلیفہ پہلے سے بنا دیا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں زندگی بھر یاد رکھنا، کامیاب ہونا ہے تو شیطان کی طرف آبجیکشن نہ لگانا، میں نے نمازیں پڑھی، میں اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں، میں نے حج کرا ہے، میں نے وہاں بھی دعا مانگی ہے، میں نے خیرات بھی کی ہے، میری کیوں نہیں قبول ہو رہی، مجھ پہ مشکل کیوں آ رہی ہے؟ تو کون ہے؟ کتنے سال تو نے پڑھ لی نماز؟ کتنے سال پڑھ لی ہے؟ 20 سال تیرے پہلے ختم ہو گئے، آگے بھی جا کے تو نہیں پڑھ پائے گا۔ تو یہی جو تو ابھی پڑھ رہا ہے وہ بھی پوری صحیح نہیں ہے، تو کس بات سے جھگڑ رہا ہے؟ اور زندگی میں یاد رکھنا کبھی اپنے عمل پہ ناز نہ کرنا۔ میں مفہوم سنانے لگا ہوں، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمانے لگے ہاں مجھے بھی اپنے عمل پہ بھروسہ نہیں ہے، رب کے کرم پہ بھروسہ ہے۔ یاد رکھنا وہ کرم کسی پہ بھی کر دے، وہ جو باہر کھڑا نماز نہیں پڑھ رہا اس پہ کرم کر دے، اور اندر جو نمازیں پڑھ رہا چاہے اس پہ کرم نہ کرے، یہ اس کی رحمت ہے۔ لیکن ہم نے فرشتوں کی طرح سر کو جھکا دینا ہے، شیطان کی طرح اکڑنا نہیں ہے۔ ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، کوئی خوبی نہیں ہے، وہ خوبی اگر ہے تو وہ بھی اس کی پیدا کرتا ہے۔ آج اگر آپ لوگ تراویح کے بعد بیٹھے ہو تو یہ میری اور آپ کی خوبی نہیں ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے بٹھا لیا، اس کا کرم ہے۔ اگر آپ نماز پڑھنے آئے ہو تو یہ ہماری کوئی خوبی نہیں ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے خود کو سجدہ کروا لیا۔ تو بس اسی طرح رہنا ساری زندگی، باقی وہ کرم کرتا رہتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ اگر ایک دعا قبول نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، اپنے بینک آف امریکہ میں جمع تو ہوگی نا، قیامت کے دن جا کے لے لیں گے، جمع ہوتی جا رہی جو ہمارے فائدے کے لیے ہوگی قبول کر لے گا۔ تو مسلمانوں ہمارا علم کم ہے، اس کا علم سب سے زیادہ۔ تو اس نے تکبر کیا، شیطان نے کہنے لگا جی میں تو سپیریئر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے بنایا، یہ سارے دلائل اللہ کو دے رہا، بدتمیزی کر رہا ہے آگے، مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی گھٹیا ہے، یہ چھوٹا ہے میں بڑا ہوں، اور جو اس کا مٹیریل ہے وہ بھی کم ہے، میں بے وقوف ہے۔ آگ کیسے بڑھیا ہو سکتی ہے مٹی سے؟ آگ تو ہر شے کو جلا کے رکھ دیتی ہے، ہر شے تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ مٹی کے اندر جو چیز رکھ دو وہ بڑھا کے بچا کے دیتی ہے۔ سونا چاندی یہ ساری چیزیں آپ کو مٹی کے اندر ملیں، منرلز آپ کو مٹی کے اندر ملیں گے، آگ لگا دو ہر شے جلا کے رکھ دیتی ہے، مٹی بچاتی ہے۔ اسی لیے جب ہمارا کوئی مرتا ہے تو ہم اپنے دوست مٹی کے حوالے جا کے کرتے ہیں، اپنے باپ کو، اپنی والدہ کو، اپنی بہن کو۔ کیوں؟ یہی ہے کہ جو ہمیں غذا جس کے ذریعے سے ملتی رہی، اور اسی کے اندر ہمارے خزانے ہیں، اور اسی کے اندر ہماری حیات کے اسباب ہیں۔ تو مسلمانوں اس کو اتنا نہیں پتا چلا کہ آگ افضل مٹی سے نہیں ہے، تو مٹی سے بنا، یہ بھی وہ اس کو تھا کہ مجھے بنانا چاہیے، بھائی رب کا کرم جس کے اوپر مرضی ہو جائے۔ تو شیطان نے انکار کیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اب یہ کانا جو ہے یا تو سارا کے معنی میں ہے، پھر ہوگا کہ وہ ہو گیا کافروں میں سے، ادھر جب اس نے بدتمیزی کری کافروں میں سے ہو گیا، یا کانا ہی کے معنی میں ہے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تھا ہی کافر، اللہ کو پتا تھا یہ ہے ہی بے ایمان، یہ جو نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ جو کام کر رہا ہے، یہ جانتا ہوں میں، لیکن آدمی کام کرتا رہے وہ کچھ نہیں کہے گا جب تک کہ اسے غلطی سرزد نہ ہو جائے۔ حضور پاک کو پتا تھا یہ منافق ہیں، سارے آپ جانتے تھے کہ یہ اس طرح کریں گے، 300 آدمی لے کے واپس نہیں چلا جاتا احد میں، لیکن جب وقت آ گیا ان سے یہ چیزیں سرزد ہو گئیں تو پھر نبی نے ایک ایک کا نام لے لے کر جمعے کے دن اپنی نماز میں سے اٹھا دیا، نماز نہیں پڑھنے دی، نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، مسجد سے نکل جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا، کانا اگر کانا کے معنی میں ہو تو وہ جانتا تھا کہ یہ کافر ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں آپ، اس نے کیا ہے؟ اللہ کو تو عبادت یہ کرنا چاہتا ہے، اس نے صرف نبی کی توہین کی ہے، اس نے نبی کی عزت نہیں کی، اس کی ساری عبادت ضائع ہوگی۔ تو مسلمانوں اپنی زندگی میں یہ غور کرنا، اپنی عبادتوں پہ ان چیزوں پہ ناز نہ کرنا، نبی کا احترام کرنا۔ نبی کی توہین اتنی خطرناک ہے کہ انسان کی ساری عبادات جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو یہ سجدہ جو تھا سب نے کیا، شیطان جو ہے یہ اکڑ گیا۔ آدم علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، وقلنا، ہم نے کہا یا آدم اسکن، اے آدم تو اور تیری بیوی۔ اب یہ بیوی یہاں ہے، اس کے بیچ کے اندر پھر جب یہ سارا سلسلہ ہو چکا فرشتوں نے سجدہ کر لیا، لیکن دیکھیے ہمارے ابا آدم علیہ السلام کی عزت فرشتوں نے تعظیم جو کی ہے سجدہ کا، یہ جو واقعہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے، اس کے بعد انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ لیکن ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیے، یہ واقعہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے، اس کے بعد پھر نہیں ہوا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے فرشتے آپ پہ درود پڑھتے ہیں، اور روزانہ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو محمد مصطفیٰ کے روزہ پر آتے ہیں۔ یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کتنا ہے، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو آدم علیہ السلام پھر اب اکیلے رہنے لگے، اکیلا بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کو کچھ چاہیے، کوئی دوست ہونا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی
یہ بائیں لفظ کی یہ جو رب ہے یہاں سے سوئے ہوئے تھے، اس کو میجر آپریشن کر کے یہاں سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ وہ کیا سسٹم تھا وہ میں کچھ آپ کو بتا نہیں سکتا، اللہ پاک کی اپنی قدرت ہے۔ آپ جب اٹھے سوئے ہوئے تو آپ ساتھ ہی حوا کو، اتنی ہی قد کی حوا جتنے قد کے آپ ہیں، تو دیکھتے ہیں تم کون ہو؟ آواز آئی ہم نے یہ تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تو مانوس ہو سکے، تو تنہا رہ رہا ہے۔ تو آپ انہیں ہاتھ لگانے لگے، تو اللہ پاک، یہ تفسیر عزیز میں اللہ پاک نے فرمایا ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک کہ تم مہر ادا نہ کر لو۔ کہا یار اللہ پاک پھر کیا دوں؟ کہا تم میرے نبی محمد مصطفیٰ پہ 10 مرتبہ درود پڑھو۔ آدم علیہ السلام نے 10 مرتبہ درود پڑھا، پر 5 پڑھ کے آپ کا سانس ٹوٹ گیا، تو کہتے ہیں کہ پھر 5 پڑھا۔ اس لیے آپ لوگ حق مار جب شادی ہوتی ہے تو پہلے بھی دے سکتے ہو، بعد میں بھی دے سکتے ہو، ویسے رکھا ہی اتنا کرو جتنا عورت کو دے دو۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ مت کہا کرو ہم نے کون سا دینا ہے، رکھتے جاؤ جتنا رکھتے جاؤ، نہیں، اس کی آنر ہوتی ہے، اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے دینا ہوتا ہے، اس کے پاس جانے سے، یہ اس کی آنر ہے، اس لیے اس کو مذاق نہ بنایا کرو، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو وہ اگر ان کا سانس نہ ٹوٹتا تو تمہیں یہ جو 10-10 ہزار تم نے رکھا ہوتا نا پہلے ہی دینا پڑنا تھا، تو وہ جو سانس ٹوٹ گیا تو اب یہ ہے کہ کچھ تم پہلے بھی دے سکتے ہو، کچھ تم بعد میں بھی دے سکتے ہو۔ تو فرشتے گواہ بنے، رب نے نکاح پڑھایا۔ اللہ اکبر۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہوئی، لوگوں نے اعتراض کیا ان کے ساتھ آپ نے شادی کیوں کر لی، یہ تو آپ کے بیٹے کی بیوی تھی، جبکہ آپ کا حضور کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو منہ والا بیٹا تھا، وہ تو غلام تھا۔ تو رب تعالیٰ نے جواب دیا ہم نے نکاح پڑھایا ہے، ہم نے۔ آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا تو کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن تفسیریں بولتی ہے کہ رب نے پڑھایا، اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہوا تو کہا ہم نے نکاح پڑھایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ۔ کیا بات ہے یار، نبی کا مقام۔ تو میں ادا ہو گیا حضرت، تو پوچھا فرشتوں نے ان کا نام کیا ہے؟ اب فرشتے پھر آگے، آپ نے فرمایا ان کا نام حوا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام نے خود، ان کا نام حوا ہے۔ تو پتہ ہے ہماری اماں کا نام، دادی اماں کا نام حوا کیوں ہے؟ حوا اس لیے ہے کہ یہ حی سے ہے، یا تو اس لیے حوا ہے کہ وہ ایک زندہ سے پیدا ہوئی، یا اس لیے حوا ہے کہ ان سے آگے بہت سارے زندہ پیدا ہوئے، تو آپ کا نام حوا جو ہے وہ رکھا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے چاہو تم کھاؤ، ٹکا کے کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا، مگر تم دونوں قریب نہ جانا، هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر گئے تو ہو جاؤ گے دونوں کے دونوں حد سے بڑھنے والوں میں۔ اب یہاں سٹاپ کرتے ہیں، تو شیطان کو اب موقع مل گیا۔ یہ گفتگو بڑی تھوڑی سی گہری ہے، کل انشاءاللہ فریش ہو کر اسے پھر شروع کریں گے۔ دونوں جنت میں رہنے لگے، وہ جنت جو اوپر ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ جنت جو ادھر ہے، نہیں، یہ وہ جنت وہی ہے، کیونکہ اہبطوا اوپر سے نیچے اترنے کو کہتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت میں رہ رہے تھے، تو یہ دونوں پھر کیا ہوا کہ درخت کے قریب چلے گئے۔ گفتگو ابھی جاری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وآباء محمد وآل محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رحم الراحمین ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم جتنے لوگ بھی اعتکاف بیٹھنے والے ہیں یا اللہ تعالیٰ، یا کسی بھی جگہ پہ بھی اعتکاف بیٹھیں گے، پروردگار عالم سب کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ یا اللہ تعالیٰ یہ معتکف جتنے بھی ہیں مالک تیرے در کے بھکاری ہیں، یا اللہ تعالیٰ تیرے در پہ جب آئیں دعائیں جو مانگیں یا اللہ نبی کا صدقہ وہ دعائیں قبول فرما لینا مالک۔ اے پروردگار عالم جن جن لوگوں کا روزہ تو نے قبول کیا ان کے صدقے سے ہمارے روزے بھی قبول فرما، دونوں جہاں میں بھلائی عطا فرمانا، ذلت اور رسوائی سے بچانا، ہر قسم کی پریشانی سے نجات عطا فرمانا۔ یا اللہ جن کی بچیاں جوان ہیں ایک سبب پیدا فرما، اور جن کے بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہے یا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں رحمت نازل فرما۔ یا اللہ تعالیٰ کوئی خود بیمار ہے یا گھر والا بیمار ہے یا اللہ سب کو شفا کلی عطا فرما دے مالک۔ یا اللہ پاک جو لوگ بھی افطاری پکاتے ہیں، لاتے ہیں، کھلاتے ہیں یا سحری بناتے ہیں گھروں میں، یا اللہ سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ساری زندگی اپنا محتاج رکھنا، دنیا کی محتاجی سے نجات عطا فرمانا۔ مسلمان دنیا میں کسی بھی کونے پہ یا اللہ تعالیٰ ظلم کی چکی میں پھنس رہا اسے نجات عطا فرما دے مالک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔